الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم صلاة فرأى الناس كأنهم يكتشرون قال أما أنكم لو أكثرتم ذكر هذه اللذات لشغلكم عما أرى الموت فأكثروا ذكر هذه اللذات الموت فإنه لم يأتي على القبر يوم إلا تكلم فيقول أنا بيت الغربة وأنا بيت الوحدة وأنا بيت التراب وأنا بيت الدود. وإذا دفن العبد المؤمن قال له القبر مرحبا وأهلا أما إن كنت لأحب من يمشي على ظهري إلي فإذا وليتك اليوم وسرت إلي فسترى صنيعي بك قال فيتسع له مد بصره ويفتح له باب إلى الجنة. وإذا دفن العبد الفاجر الكافر قال له القبر لا مرحبا ولا أهلا أما إن كنت لأبغض من يمشي على ظهري إلي فإذ وليتك اليوم وسرت إلي فسترى صنيعي بك قال فيلتمع عليه حتى تختلف أضلاعه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصابعه فأدخل بعضه في جوف بعض قال ويقيد له 70 تنينا لو أن واحدا منها نفخ في الأرض ما أنبتت شيئا ما بقيت الدنيا فينحسنه ويخدشنه حتى يفضى به إلى الحساب. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. صدق النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ رب العزت جل وعلا کی حمد و ثنا اور نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار در بار گہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد معزز حاضرین و سامعین، گزشتہ جمعہ میں غیر حاضر تھا. مجھے اللہ تعالیٰ نے حرمین شریفین کی حاضری کا موقع عطا کیا اور پھر میں ملک شام بھی گیا اسی سفر کے دوران اور مختلف شہروں میں جانے کے اتفاق بھی ہوا. میں نے زندگی کے دونوں رخ کو بہت قریب سے دیکھا ہے، اپنے آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہے. ایک طرف انتہائی بدحالی، انتہا درجے کے غربت، بے سر و سامانی، اور جہاں لوگ ایک روٹی کے لقمے کو بھی ترستے ہیں، کپڑے کے ایک چیتڑے کو ترستے ہیں. انتہائی غربت، بدحالی. اور دوسری طرف مال دولت کی ریل پیل اور فراوانی، یہ بھی میں نے دیکھی ہے. میں نے سوچا کہ ان دونوں پہلوں پر، چونکہ غربت بھی انسان کو ڈسہارٹ کرتی ہے، پریشان کرتی ہے، اور غربت بھی ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے. وسائل کی کمی، بے بسی، بدحالی، یہ بھی ایک حقیقت ہے. اسی زمین پر بہت سے لوگ ہیں جو بدحال ہیں، غریب ہیں، جن کے پاس کھانے کے لیے خوراک نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، باقی جو ضروریاتی زندگی ہے ان کی انتہائی قلت ہے. ایسے لوگ بھی ہر زمانے میں رہے ہیں، آج بھی ہیں، اور اسی طرح وہ لوگ بھی ہر زمانے میں رہے ہیں، آج بھی ہیں، کہ جن کے پاس وسائل کی فراوانی ہوتی ہے، دولت کی ریل پیل ہوتی ہے، دنیاوی وسائل کے کوئی ان کے پاس کمی نہیں ہوتی. تو اگر غربت انسان کو پریشان کرتی ہے تو امارت اور دولت بھی انسان کو بغاوت پر ابھارتی ہے. تکبر، بغاوت، بندوں کی قدر و قیمت امیر انسان کے ذہن سے نکل جاتی ہے، اور اللہ رب العزت کی بھی وہ فرما برداری بہت مشکل سے کرتا ہے. اگر کوئی کرتا بھی ہے تو یعنی بہت کم ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس دولت آ جائے اور پھر بھی وہ خدا تعالیٰ کی فرما بردار رہے. یہ کلیتاً میں یہ دونوں باتیں عرض کروں، یہ کلیہ نہیں ہے، بہرحال دیکھنے میں ایسے ہی آتا ہے. اب امیر آدمی جب اپنی حقیقت پر غور و فکر کریں تو یقین جانیے جو اللہ سبحانہ و تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ہمیں انسان کی حقیقت بیان فرمائی ہے، اور اس حقیقت کو ہم ہر روز اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں. یہ کوئی ایسی تھیوریٹیکل یا کوئی نظریاتی بات نہیں کہ جو ہمیں نظر نہیں آتی، ہمیں نظر آتی ہیں یہ ساری چیزیں. تو پھر امیر اللہ کی نافرمانی نہ کرے اور وہ خدا کے مخلوق کے ساتھ سرکش نہ بنے، اس میں تواضع آئے، خیر خواہی کے جذبات ہوں، انسانیت کی
ہمدردی اس کے دل میں پیدا ہو، اگر اس کو اپنی حقیقت یاد رکھے وہ انسان. اور اگر انسان غریب کو پتہ چل جائے کہ میری حقیقت کیا ہے تو پھر اس کو غربت، فقر، فاقہ، بھوک یہ پریشان نہ کرے. کیوں؟ اس حدیث پاک میں، اور جو میں نے قرآن پاک میں تو قرآن پاک کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس میں ان دونوں حقائق کو بیان کیا گیا ہے. نہ غربت ہمیشہ کے لیے ہے، نہ امارت ہمیشہ کے لیے ہے. جب خود انسان ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، اس کا اس دنیا میں قیام ایک لمبے عرصے کے لیے نہیں ہے. آخر غریب کی غربت بھی موت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے، اور امیر کی امارت بھی موت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے. اس کی امارت اسے کسی کام نہیں، اور اس کی غربت اسے کوئی پریشان نہیں کرتی. یہ ساری دونوں چیزیں موت تک ہیں، اور موت کو دور نہیں ہے. موت کوئی دور نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ موت کا کسی کو علم ہی نہیں ہے. ایک سانس اگر آ رہا ہے تو کوئی انسان یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ میرا دوسرا سانس بھی آ جائے گا. حقیقت یہی ہے. لیکن یہ اللہ کا ایک نظام ہے. اگر کسی کو طبعی زندگی جو عام نارمل ایوریج لوگوں کی لائف ہے تو وہ بھی کیا ہے جی 60-70 سال ہی ہے. میکسیمم یہی ہے. کوئی 80 کو کراس کرے گا. کیا ہے؟ مرنا تو ہے. جب انسان کی حقیقت یہی ہے، امیر کی بھی حقیقت یہی ہے، غریب کی بھی حقیقت یہی ہے. دونوں کی حقیقتیں ایک ہیں. شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے ایک مقام پر بہت خوبصورت بات فرمائی، بہت خوبصورت بات لکھی ہے. گلستان میں یہ آپ نے لکھی. آپ نے فرمایا دو چیزیں، ان میں بادشاہ اور دنیا کا انتہائی غریب گداگر انسان یہ ایک جیسے ہوتے ہیں. دونوں کا راستہ ایک ہی ہے. جس راستے سے غریب دنیا میں آتا ہے نا، بادشاہ بھی اسی راستے سے آتا ہے. جو طریقہ غریب کے دنیا میں آنے کا ہے نا، جو اللہ کے قانون ہے غریب کیسے دنیا میں آتے ہیں، بس اسی راستے سے بادشاہ بھی آتے ہیں اور اسی طریقے سے آتے ہیں. دونوں ننگے آتے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا فرمایا دنیا سے جانے کا دونوں کا راستہ ایک ہی ہے. آنے کا راستہ ایک، آنے کا طریقہ ایک، اور دنیا سے جانے کا بھی طریقہ ایک ہی ہے. بادشاہ بھی اپنے ساتھ کفن لے کر جاتا ہے. اس کے علاوہ کوئی چیز اپنے ساتھ نہیں لے کر جا سکتا. اگر لے کر جائے گا بھی تو حماقت ہے، وہ کسی کام کی نہیں ہے. غریب بیچارے کو بھی کفن ہی نصیب ہوتا ہے. چاہے دنیا کو کوئی بادشاہ ہے، امیر ہے، وزیر ہے، جنرل ہے، کوئی بھی ہے انسان، یا غریب انسان ہے، گداگر ہے، غلام ہے، مرد ہے، عورت ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، کوئی بھی ہے، حقیقت انسان کی یہی ہے. اول اور آخر انسان کا ایک جیسا ہوتا ہے. دونوں نے قبر کے نیچے جانا ہوتا ہے، مٹی کے نیچے جانا ہوتا ہے. کسی کی دولت، کسی کا عہدہ، کسی کا مرتبہ اس کو قبر میں جانے سے روک نہیں سکتا، نہ کسی کی غربت اس کو وہاں جانے سے روک سکتی ہے. دونوں کا راستہ، دونوں کی جگہ ایک ہی ہے، دونوں کا انجام ایک ہے. اس لیے یہ انسان کی حقیقت ہے. جب یہ حقیقت ہے تو انسان کو چاہیے، پہلی بات تو یہ ہے ہر حال میں غربت میں بھی خدا کو یاد رکھے اور امارت میں بھی خدا کو یاد رکھے. غربت پر زیادہ پچھتائے نہ، کیونکہ یہ ہمیشہ کی چیز نہیں ہے. اور امارت پر زیادہ فخر نہ کرے، تکبر نہ کرے، بغاوت نہ کرے، خدا کی نافرمانی نہ کرے. بیلنس رکھے، دونوں حالات میں اللہ کا فرمان بردار بن کر رہے. غربت میں صبر سے کام لے، امارت میں شکر سے کام لے. صبر اور شکر یہ دونوں ایسے ہی ہیں، اسی لیے کہ جن کے پاس کچھ ہے وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے.
اور جن کے پاس کچھ نہیں ہے وہ اللہ کے فیصلے پر صبر کرے. دونوں کا انجام ایک جیسا ہی ہے. جتنا ثواب صبر کرنے پر ہے نا، اتنا ہی ثواب اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے پر اللہ پاک بندے کو عطا کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے وقت اپنے کاشان رحمت سے باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ لوگ تھوڑے سے عام نارمل طریقے سے زیادہ ہنس رہے ہیں. میں کھڑ کھڑ کر کے دانت سامنے نکل آئے اور آواز پیدا ہو. ایک ہے سمائلنگ، یہ اچھی چیز ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سمائل فرمایا کرتے تھے. ایک ہے ہنسنا کھڑ کھڑ کر کے، اس کو اسلام نے پسند نہیں کیا. یہ غفلت کی نشانی ہے، یہ اپنے حقیقت کو بھولنے کی نشانی ہے. کبھی کبھار اگر کوئی ہو جائے تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ہر وقت اس قسم کا رویہ رکھنا یہ اچھی بات نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسا کیوں نہیں ہوا کہ تم اس وقت اس کو یاد کر لیتے جو تمام لذتوں کی، تمام ٹیسٹوں کو ختم کر دیتی ہے، اور جو تمہیں یہ جو کام تم کر رہے ہو وہ اس سے روک دیتی ہے. انسان کسی دوسری طرف اس کا ذہن منتقل ہو جاتا ہے. اس کو اگر یاد کر دے نا تو پھر تمہیں ایسے ہنستے نہ. اگر وہ یاد کرتے تو پھر تمہارا ذہن جس طرف اس وقت منتقل ہے نا، یہ تمہیں ہنسنے پر ابھار رہا ہے، یہ ذہن دوسری طرف چلا جاتا ہے، اور وہی انسان کی حقیقت ہے. فرمایا فَأَكْثِرُوا ذِكْرَ حَازِمِ اللَّذَّاتِ الْمَوْتِ، جو لذتوں کو کاٹ دیتی ہے، فنش کر دیتی ہے، ریموو کر دیتی ہے، وائپ آؤٹ کر دیتی ہے، وہ موت ہے. اس کو یاد کیا کرو اور کثرت کے ساتھ یاد کیا کرو. اس کو کثرت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد کیا کرو. فَإِنَّهُ لَمْ يَأْتِ عَلَى الْقَبْرِ يَوْمٌ، فرمایا ایک دن بھی ایسا نہیں گزرتا، ایک دن بھی ایسا نہیں گزرتا کہ جو دن ہو گزر جائے مگر موت قبر کی جس جگہ انسان نے جا کر دفن ہونا ہے، انسان کو کوئی خبر نہیں ہوتی کہ میں نے کہاں دفن ہونا ہے. میرا اپنا بیٹا کبھی تصور میں بھی نہیں تھا کہ جہاں وہ دفن ہوگا، تصور میں بھی نہیں تھا. وہاں کی مٹی لکھی ہوئی ہے، جہاں کی موت ہوتی، جہاں قبر ہوتی ہے، انسان کو خود بھی بہت مرتبہ نہیں پتا تھا کہ میں نے کہاں پر دفن ہونا ہے، بلکہ اکثر نہیں پتا ہوتا. انسان کو پتا نہیں ہے مگر قبر کو پتا ہے کہ اس نے یہاں آنا ہے. انسان کو پتا نہیں ہوتا، قبر کو پتا ہوتا ہے کہ فلاں انسان نے مجھ میں آنا ہے. وہ کیا کہتی ہے فَيَقُولُ أَنَا بَيْتُ الْغُرْبَةِ، ہر روز قبر بندے کو مخاطب کر کے او فلاں ابن فلاں ابن فلاں، فلاں کے بیٹے فلاں، یاد رکھنا دنیا میں اتنا انوالو نہ ہو جانا، اتنا بھی بالکل اپنے جب تو اپنی حقیقت مجھے بھول جائے. یاد رکھنا انا بیت الغربت، میں وہ جگہ ہوں کہ جہاں پر تیرا کوئی عزیز تیرے ساتھ نہیں ہوگا. غربت کہتے ہیں جہاں کوئی بھی نہ ہو. جیسے ہم چلے جائیں نا کسی ایسے ملک میں کہ جہاں کوئی بھی ہمارا شناسا نہ ہو، نہ ماں، نہ باپ، نہ بہن، نہ بیٹی، نہ بیوی، نہ دوست، نہ سجن، نہ دولت، کوئی چیز یہاں تیرے ساتھ نہیں آئے گی. انسان یاد رکھنا ہر روز موت یاد لاتی ہے. انسان اس کو یاد نہیں کرتا، وہ ہمیں روزانہ یاد کرتی ہے. انا بیت الوحدت، میں وہ جگہ ہوں جہاں اکیلا تو آئے گا. تیرے ساتھ تیرا کوئی عزیز، تیری کوئی جمع پونجی، تیرا کوئی مال و دولت، تیرا کوئی مرتبہ، کوئی چیز تیرے ساتھ نہیں ہوگی. بس تو نے اکیلے ہی مجھ میں آنا ہے. لہٰذا لوگوں کے لیے یا دوسروں کے لیے اللہ کے نافرمانی کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا ہے کہ تو نے آنا مجھ میں ہے،
اور جن کے لیے تو خدا کی نافرمانی کر رہا ہے نا، ان میں سے ایک بھی تیرے ساتھ یہاں میرے پاس نہیں آئے گا۔ انا بیت الوحدتی، میں اکیلا گھر ہوں، تنہائی کا گھر ہوں، اکیلا ہوں۔ وَأَنَا بَيْتُ التُّرَابِ، آج ہم مکان بناتے ہیں، ہوٹل بناتے ہیں، سڑکیں بناتے ہیں، ایئرپورٹس بناتے ہیں، کیا کچھ، وہاں پر ایک ڈسٹ کا پھر بھی ہماری طبیعتیں خراب ہو جاتی ہیں۔ یہاں ڈسٹ ہے جناب، یہاں گندگی ہے جی، یہ ہے جی، وہ ہے جی۔ فرمایا جہاں تو آنا ہے نا، وہاں صرف مٹی ہے، وہاں یہ مٹی ہے جسے تو نفرت کرتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، مٹی ہے، میں مٹی کا گھر ہوں۔ کوئی کسی قسم کی وہاں پر صفائی کا، ڈسٹ دور کرنے کا، سردی گرمی دور کرنے کی، دیکھنا یہاں پر کتنے ہم ہیٹنگ لگا دیتے، گرمی ہو تو ہیٹر، سردی گرمی ہو تو اے سی، سردی ہو تو ہیٹ لگا دیتے، وہاں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ انا بیت الدود، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں۔ یہاں پر نا بڑے بھی چھوٹے بھی کوئی یہ آ جائے نا اسپائڈر وغیرہ، تو بچوں بھائی یہ آپ نے، اور کب 7-8 گھنٹے کے بعد وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آنا جب قبر کھودتے تو نظر آتے ہیں ہمیں، کوئی نظر نہیں آتے، بس 7-8 گھنٹے کے بعد وہ آ جاتے ہیں اور پوری باڈی کو کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر قبر میں اپنے اس مخلوق کو بھیج دیتا ہے۔ میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، یہ تیرا جسم وہ کھا جائیں گے، ایک ایک ذرہ۔ آپ اسی لیے مسئلہ ہے نا کہ 3 دن کے بعد نماز جنازہ نہیں قبر پر پڑھی جا سکتی، کیونکہ کیڑے کھا جاتے ہیں، جنازہ کس پر پڑھو گے، وہ تو ختم ہو جاتا ہے انسان۔ میں نے خود دیکھے 3 دن کے بعد تو یہ انسان یہ گوشت نظر نہیں آتا، کیڑے وغیرہ کھا جاتے۔ تھوڑا سا فرق ہے ٹھنڈے گرم ملکوں کے حساب سے، تھوڑا سا فرق ہے، 12 ہفتہ چلو میکسیمم کر لیں، اس کے بعد تو انسان کی صرف ہڈیاں رہ جاتی ہیں، گوشت پوشت سب کیڑے مکوڑے کھا بھی جاتے، ختم کر دیتے اس کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قبر روزانہ کہتی ہے، اس جسم کا بڑا خیال رکھنے والے، کوئی تو نہیں ہے داڑھی مونڈنے والے، یہ چند دنوں کی خوراک ہے۔ یہ جس چہرے کو تو روزانہ اٹھ کر شیشے میں دیکھتا ہے نا، یہ چہرہ کیڑے مکوڑے کھا پی جائیں گے۔ اللہ تو اس کو جو مرضی کرو، اللہ تعالیٰ اندر ہی کیڑے پیدا کرتا ہے، کبھی کیڑے باہر سے جاتے ہیں، اندر ہی سب کچھ ہوتا ہے، خدا کا نظام ہے۔ کیڑے اندر ہی پیدا ہوتے، کوئی باہر سے نہیں جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہیں پیدا کر دیتا ہے۔ فرمایا جب بندہ ہو مومن، ایمان والا، صالح بندہ ہو، جب وہ قبر میں جاتا ہے تو دونوں کا جو قبر استقبال کرتی ہے نا، ان کو ریسیو کرتی ہے، وہ مختلف ہوتے ہیں۔ فرمایا جب مومن ایمان والا قبر میں جاتا ہے تو قبر اس کو بڑے وارملی اس کو ویلکم کہتی ہے۔ فرمایا خوش ہو جا، تو وہ اپنے گھر آ گیا ہے۔ یہاں پر تو جتنا سکون اپنی فیملی میں بیٹھ کر حاصل کرتا تھا، اس سے زیادہ میں تجھے سکون دوں گی، اس سے بھی بہتر ہے یہ جگہ تیرے لیے۔ فرمایا جب تو زمین پر چلا کرتا تھا تو میرا محبوب تھا، میں تجھے پیار کرتی تھی، میں اللہ سے دعائیں کرتی تھی کہ یہ اس بندے کو جلدی جلدی بھیج تاکہ میں اس کی خدمت کروں۔ مومن کے لیے قبر یہ کہتی ہے۔ فرمایا آج تو آ گیا ہے، اب دیکھ میں تیرے ساتھ کرتی کیا ہوں۔ وہ محبت، وہ پیار، وہ خوبصورت حسن سلوک دنیا میں کسی نے نہیں کیا ہوگا، تیری ماں نے بھی وہ پیار نہیں کیا کہ جو میں تیرے ساتھ کر رہی ہوں۔ اب تیرے لیے دنیا کی پریشانیاں ختم، اب صرف سکون ہی سکون ہے، مگر یہ سکون اس کے لیے کہ جو مومن ہو، اللہ کا فرما بردار ہو۔ فرمایا فَيَتَّسِعُ لَهُ مَدَّ بَصَرِهِ، جہاں تک اس کی نظر ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ قبر چھوٹا سا گڑھ ہے، یعنی گڑھا ہے، لیکن
حقیقت میں نبی فرمایا حد نگاہ تک وہ قبر کشادہ ہو جاتی ہے۔ اور پھر آدمی قبر میں ہوتا ہے لیکن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کی نعمتیں، جنت کے ہوائیں، جنت کی صاف یہیں سے وہ مزے لے رہا ہوتا ہے، ابھی جنت میں داخل نہیں ہوا، اس سے پہلے ہی جنت کے سارے معاملات اس کے لیے شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب گنہگار آدمی، اللہ کا نافرمان بردار بندہ یا کافر بندہ یہ قبر میں جاتا ہے تو قبر کہتے ہیں خبیث انسان، کیا تو گندا انسان مجھ میں آ گیا، میں تو تجھے نفرت کرتی تھی، لیکن آج تجھے اللہ نے تجھے میرے پاس بھیج دیا ہے نا، اب ذرا دیکھ میں تیرے ساتھ کرتی کیا ہوں۔ فرمایا ادھر کی دیوار اس طرف اور ادھر کی اس رکو، اس کو ایسے قبر دباتی ہے کہ اس کی ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہیں۔ نبی صلی پھر ایسے کر کے دکھایا، فرمایا ایسے انسان کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہاں تک مسئلہ نہیں رہتا، 70 زہریلے سانپ اس کو ڈسنے کے لیے مقرر ہو جاتے ہیں، 70 زہریلے سانپ اللہ ان پر مقرر فرماتا ہے کہ اس کو ڈسو، اور فرمایا ان کے زہر کا یہ عالم ہے، یہ اس کی ان کے زہر کی پاور ہے، اگر ایک سانپ کے زہر کا تھوڑا سا حصہ اس دنیا میں آ جائے، اگر کسی زمین پر گر جائے تو جب تک یہ دنیا قائم ہے وہاں پہ سبزہ نہ ہو، کوئی چیز اگ نہ سکے، ایک اس کے زہر کے قطرے کا یہ شدت ہے اس کی، اور ایک قطرہ نہیں ہے، وہاں 70 سانپ ہوتے ہیں جو اس کو ڈستے رہتے ہیں کب تک؟ جب تک کہ میدان محشر میں حساب کتاب اس کا نہ ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے، یہ ایمان والوں کے لیے ہوتی ہے، اللہ کے فرما برداروں کے لیے، عبادت گزاروں کے لیے، اللہ کا ذکر کرنے والوں کے لیے، یا قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھ ہوتی ہے، یہ گنہگار اور کفار کے لیے۔ اس لیے اگر کوئی غریب ہے تو اس کو اپنی غربت پر افسوس نہیں کرنا چاہیے، اگر کوئی امیر ہے تو اس کو اپنے امارت پر تکبر نہیں کرنا چاہیے، اپنے انجام کی فکر کرنا چاہیے۔ انجام انسان کا یہ ہے، حقیقت انسان کی یہ ہے، زندگی تبھی سب نے پوری کرنی ہے۔ امیر انسان بھی اپنی پوری جو اس کی زندگی ہے نا طبعی زندگی ہے وہ پوری کر کے مرتا ہے، اور غریب انسان بھی ایسے ہی مرتا، امیر بھی ایسے مر جاتا ہے۔ اب امیروں کے لیے ذرا زیادہ جلدی موت ہے، کیونکہ کھا کر جی شوگر ہو گئی جی، بلڈ پریشر ہو گیا جی، یہ وہ غریبوں کو تو کوئی بیماری لگتی نہیں ہے نا، جہاں نہ انہوں نے کھانا ہے نہ بیماریاں لگنی ہیں، ان کی لائف اور آسان ہے۔ امیروں کی زندگی مشکل ہوتی ہے، پھر فکر ہوتے ہیں یہ نہ کوئی لوٹ کر لے جائے، یہ نہ کوئی لوٹ کر لے جائے، یہ نہ ہو جائے، یہاں کوئی ٹیکس والا نہ آ جائے، یہاں کوئی یہ نہ مسئلہ بن جائے، یہاں وہ امیر تو آسان ہے، بالکل آسان ہے جو پرواہ کی ہے۔ اس لیے لیکن انجام دونوں کا یہی ہے، انجام اینڈ دونوں کا یہی ہے۔ انسان کو میں نے شروع میں عرض کر دیا، اگر کسی کے حالات اس کی طبیعت کے مطابق نہیں ہے تو فکر نہ کرے، کیونکہ یہ حالات ہمیشہ ایسے نہیں رہیں گے، بدل جائیں گے، آخر اینڈ پر تو بدلیں گے نا، کچھ بھی نہ بدلے تو موت کے ساتھ تو بدل جائیں گے نا۔ اور امیر آدمی امارت پر تکبر نہ کرے، کیونکہ وہ ہمیشہ امیر نہیں رہے گا۔ انسان کو اپنی قبر کی جس منزل کے ہم مسافر ہیں اس منزل کو درست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ذہن بنانا چاہیے کہ ہماری قبر وہ خراب نہ ہو جائے۔ باقی رہ گیا دنیا میں جو انسان، جب سے انسان اس دنیا میں آیا ہے، انسان کبھی امیر ہو جاتا ہے، کبھی غریب ہو جاتا ہے، کبھی بیماری ہوتی ہے، کبھی خوشحالی ہوتی ہے، یہ ساری زندگی کو سارا حضرت آدم علیہ السلام کو 8000 سال تو آئے ہو گئے نا، یہ ہونے والے ہیں،
انسان دنیا میں ہے تو ہمارے پیچھے جن کی ہم اولادیں ہیں وہ سارے خوشحال تو نہیں تھے، نہ سارے بدحال تھے، تو جب ان کا سلسلہ آج تک چلا ہے تو یار آگے بھی چلے گا۔ فکر نہیں کرنی چاہیے، اس لیے فکر کرنی چاہیے اپنے انجام کے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔